سوال ہے، بہترین جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی وضاحت کرے، نوازش ہوگی۔ کلمۃ حق عند سلطان جائر، اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ لفظی ترجمہ میں سنا دیتا ہوں، کافی حد تک اس کا مفہوم واضح ہو جائے گا۔ کلمۃ حق، حق کی بات کہنا، عند سلطان جائر، جابر حکمران کے سامنے، افضل الجہاد، یہ سب سے افضل ترین جہاد ہے۔ تین باتیں ہیں، تین جملے ہیں۔ سب سے پہلے کلمہ حق، حق بات کہنا۔ اب حق بات کیا ہے؟ عارف اللہ صاحب کو جو سمجھ آئے وہ حق ہے، یا عبداللہ عبد الرحمن کے ذہن میں جو بات آئے وہ حق ہے، یا جو کوئی بندہ، اب مثال کے طور پہ اردو میں جیسے کہ ایک محاورہ ہے، جتنے منہ اتنی باتیں۔ ہر بندے کی اپنی ایک سوچ ہے، ہر بندے کی اپنی ایک ذہنیت ہے، اور ہر بندہ اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتا ہے۔ کیوں جی ایسے ہے؟ یعنی جو بندے کو جو سمجھ آ رہی ہوتی ہے، ہماری ایک بیماری کہہ لیں، کمزوری کہہ لیں، پہلے ہم اپنی ایک سوچ بناتے ہیں اور پھر اپنی اس سوچ کے لیے دلائل ڈھونڈتے ہیں۔ ہونا ایسے نہیں چاہیے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ پہلے ہم دلائل ڈھونڈیں، دلائل دیکھیں، ثبوت کو اکٹھا کریں، دونوں طرف کے، تینوں اطراف کے یا جتنے بھی اقوال ہیں، اور پھر ان کے درمیان موازنہ کریں کہ بھئی حق بجانب بات کس کی ہے۔ یہ ہے اصل معاملہ۔ لیکن ہمارے ہاں ایسے نہیں، پہلے میں ایک ذہن بنا لیتا ہوں اور پھر اپنی سوچ کے لیے دلائل ڈھونڈتا ہوں۔ ہاں یہ بھی بات میرے حق میں ہے، لہٰذا یہ بھی میرے پاس، یہ بھی بات، یہ فلاں بات، یہ فلاں بات، یہ فلاں بات۔ تو سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھا جائے کہ کلمہ حق ہے کیا۔ کلمہ حق وہ ہے جو قرآن اور سنت کی روشنی میں، جس کو قرآن کہا جاتا ہے، سنت کہا جاتا ہے، قرآن اور سنت کی روشنی میں جو بات بغیر اختلاف کے، ایک میری بات یاد رہے، ایک ہے سیاسی اختلاف۔ سیاسی اختلاف تو میرا خیال ہے اس ہزاروں کے مجمع میں ہر بندے کی اپنی ایک سوچ ہے اور ہر بندہ اپنے آپ کو بالکل صحیح سمجھتا ہے۔ سیاسی اختلاف تو سرے سے اس میں کوئی بات ہے ہی نہیں کہ ہم اس کو لیں، ہر بندہ اپنے آپ کو حق بجانب سمجھے کہ بھئی میری بات حق ہے، میری پارٹی حق ہے، ہمارا جو منشور ہے وہ بالکل صحیح ہے، ہر بندہ یہی کہتا ہے، جبکہ ایسے نہیں ہے۔ تو کلمۃ حق کا معنی یہ ہے وہ بات جو کہ متفق علیہ قرآن اور سنت سے مروی ہو، اور آپ کا کوئی حکمران وہ اس کی مخالفت کرتا ہے، تو آپ اپنے اس حکمران کے سامنے وہ کلمہ حق کہہ دیتے ہیں کہ فلاں صاحب آپ جو کام کر رہے ہیں ان دلائل کی روشنی میں یہ بات آپ کی غلط ہے۔ سیاسی باتیں اس میں نہیں آئیں گی۔ سیاسی باتیں کیوں نہیں آئیں گی؟ ظاہری بات ہے، جو بندہ جس کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اس کرسی کو چلانے کا وہی لائق ہے اور وہی سمجھتا ہے کہ یہاں پر میں نے کیا کرنا ہے۔ ایک عام سادہ فہم مثال، ڈرائیونگ کرتے ہیں ہم لوگ، ایک کار میں، ایک بس میں مثال کے طور پہ 40-50 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈرائیور ہی سمجھتا ہے کہ یہاں پر مجھے سائیڈ مرر میں دیکھ کے مڑنا چاہیے یا بریک لگانی چاہیے، ڈرائیور ہی سمجھتا ہے کہ یہاں پر میری سپیڈ کیا ہونی چاہیے، ڈرائیور ہی سمجھتا ہے کہ یہاں پر نیچے جانے کے لیے اترائی ہے، لہٰذا میری سپیڈ لمٹ یہ ہونی چاہیے۔ اگر پیچھے سے ہر جو بھی کسٹمر، پیسنجر، مسافر ہیں وہ اپنی ایک رائے دینا شروع کر دے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر یہ بس ڈرائیور کے حوالے کر دی گئی، وہ جو فیصلہ کرتا ہے، جیسے کرتا ہے، کہاں بریک لگانی ہے، کہاں سپیڈ میں، کہاں اوور سپیڈ، کہاں لو سپیڈ، کہاں کیسی ترتیب ہوگی، تب جا کر یہ بس اپنے منزل مقصود تک پہنچ پائے گی۔ آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم اپنی سیاسی اختلافات کو حق بجانب سمجھتے ہوئے کلمۃ حق عند سلطان جائر، یہ ایک حدیث رٹی رٹائی ہر جگہ بیان کرتے ہیں کہ بھئی میں حق بات کہہ رہا ہوں۔ لہٰذا سب سے پہلے یہ بات یاد رہے۔ دوسری بات جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، عند سلطان الجائر، وہ بادشاہ جو ظالم ہے اس کے سامنے فیس بک نہیں ہے، یہ میری بات یاد رہے۔ شاید کہ آپ کے فیس بک کی خبر کوئی پڑھتا بھی نہیں ہے، شاید کہ آپ کے شیئرز اور کمنٹس کو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے۔ عند سلطان جائر کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے سامنے ہو، آپ کھڑے ہو جائیں اور ان کے سامنے وہ بات کہیں۔
لیکن یہاں پر صرف ایک حدیث کو ہم نہیں لیں گے، بلکہ ہم نے احادیث کے مجموعے کو لینا ہوگا کہ تمام تر احادیث کا خلاصہ اور نچوڑ کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے حکمران میں کوئی غلطی دیکھے، اس کا ہاتھ پکڑ کر سائڈ پہ لے جائے، اس کو اس بات کی نشاندہی کرے، یہ ہے کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر اگر آپ اپنے حکمران کی غلطیوں کو بیان کریں گے، یہ عند سلطان جائر نہیں ہے۔ عند سلطان، عند کا معنی کیا ہے؟ عند کا معنی پاس۔ یہاں پر میرا خیال ہے کوئی بھی حکمران جو کہ بڑے ہیں، بڑے طبقے کے ہیں، وہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اب ان کے سامنے میں کیا بات بیان کروں؟ بات حق یہ ہے کہ آپ اس کا ہاتھ پکڑیں، سائڈ پہ لے جائیں، تب جا کر آپ کے ایمان کا پتہ چلے گا کہ آپ کس قدر ایماندار ہیں۔ تیسری بات جو یہاں پر اس حدیث میں بیان کی گئی ہے، سلطان جائر کہا گیا ہے، ظالم حکمران کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر حکمران ہیں، یعنی کہ ان کے فیصلے بظاہر ظاہری باتیں، کئی ایک فیصلوں کے اثرات عوام کے اوپر بھی آئیں گے، کئی ایک فیصلہ جہاد کے اثرات ریاست کے اوپر آئیں گے، ادارہ جہاد کے اوپر آئیں گے۔ لہٰذا جبر اگر آپ نے دیکھنا ہے، ظلم اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ ظالم حکمران کون ہے، آپ تھوڑا سا حجاج بن یوسف ان کی ہسٹری پڑھیے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ ظلم کس کو کہا جاتا ہے۔ مسند احمد میں ایک روایت آتی ہے، 1,30,000 لوگ باندھ کر حجاج بن یوسف نے قتل کیے ہیں۔ جو اس کے علاوہ قتل ہوئے وہ الگ سے ہیں، جو ان کے سامنے باندھ کر قتل کیے گئے ہیں حجاج بن یوسف کے سامنے، وہ 1,30,000 لوگ ہیں۔ یہ ہے جابر، یہ ہے ظالم۔ یہاں تو ہمارے ہاں جمہوری ایک سسٹم اور ایک نظام ہے، ہر بندہ خود کے لیے ایک رستہ بنایا ہوا ہے، بھئی میرا جمہوری حق ہے، میں سوشل میڈیا کے اوپر لگا ہوں، میں احتجاج ریکارڈ کروا رہا ہوں، میں فلاں کر رہا ہوں، میرا جمہوری حق ہے، اور پھر عدالتوں میں بھی جاتے ہیں، اور پھر آئین کی روشنی میں بھی اپنے لیے باقاعدہ ہم نے رستے بنائے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا اچھی طرح سمجھیے گا، احادیث کو اٹھا کر غلط مفہوم بیان کرنا اور اپنے لیے رستے بنانا شاید کہ یہ ہمارے لیے دلیل نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔